نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں اس موضوع پر ہم سلسلے وار سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اب تک اس سورہ مبارکہ کی 57 آیات مکمل کر لی ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 58 سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین، پچھلی مجلس میں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے آپ کو پیش کیا اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیں۔ مراد یہ ہے کہ جو زراعت کے معاملات ہیں آپ مجھے اس پر مامور کر دیں۔ میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو بھی قدرت کے یہ وسائل اور یہ خزانے ہیں ان کی کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو بہتر انداز سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہتر انداز سے، مفید انداز سے انہیں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں اس حوالے سے علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اہم منصب عطا کر دیا، اور اب وہ پورے مصر میں چونکہ زراعت کے معاملات کے حوالے سے ذمہ دار تھے، تو پورے مصر میں جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا، ان کے خلوص کا، ان کے اخلاص کا دنیا میں اجر دیا، لیکن ارشاد ہوا کہ اصل اجر تو آخرت کا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو واقعی متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 58 میں جو منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کافی عرصے بعد کا ہے۔ 7 سال خوشحالی کے وہ گزر چکے ہیں، اور اب خشک سالی کے 7 سال ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور بہت دور دور تک قحط ہے۔ صرف مصر میں نہیں بلکہ اطراف میں دور دور تک کئی علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں پیدا نہیں ہو رہی، اور خلق خدا اپنے خوراک کے حوالے سے مشکل میں گرفتار ہے۔ اب ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے مصر میں غلے کو اسٹور کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو دور دور سے اطلاع ملتی ہے کہ مصر میں خوراک کا ذخیرہ ہے، اور وہ مصر میں آ رہے ہیں اور وہاں سے قیمت ادا کر کے خوراک لے کر جا رہے ہیں۔ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اطلاع ملتی ہے کہ ہمیں مصر سے خوراک کا ذخیرہ مل سکتا ہے، تو ان کے بھائی بھی 10 بڑے بھائی یعنی سوتیلے بھائی وہ بھی مصر میں آتے ہیں، اور اس کے بعد راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کیونکہ راشن ان کی نگرانی میں ہی دیا جا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ ہر شخص کو اس کے کنبے کے لیے ایک اونٹ پر جتنا راشن آ سکتا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تاکہ اپنے لیے بھی جو 10 بھائی آئے ہیں ان کے کنبے کے لیے بھی، اپنے والد کے لیے بھی، اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی جو والد کے پاس ہے، ان سب کے لیے راشن لے کر جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ انہیں تو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے جس بھائی کو کم سنی میں کنویں میں ڈال دیا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اونچے منصب پر پہنچا دیا ہے، لہذا وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ لیکن دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کتنا بڑا ظرف ہے
کتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ ان کے سامنے اب وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، انہیں اپنے گھر سے دور کیا اور اس کے بعد جا کر ایک کنویں کے اندر پھینک کر آ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے پاس بہترین موقع تھا ایسے ظالموں سے انتقام لینے کا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان تو لیا، لیکن کسی غصے کا، کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ظرف اور ایسا اعلیٰ اخلاق اور ایسی سیرت عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھائیوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کو کہ ہم 10 بھائی آئے ہیں، ہمیں اپنی 10 فیملیز کے لیے راشن چاہیے، لیکن ایک ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، اس کی فیملی کے لیے بھی راشن چاہیے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، نابینا بھی ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی راشن چاہیے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جو ان کی مطالبے کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق راشن کا اپنی نگرانی میں انتظام کرا دیا۔ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، اگلی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا، یہ جہز یجہز تجہیزاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کچھ تیاری کرا دینا، یعنی ان کا سامان تیار کرا دیا، ان کا غلہ اونٹوں پر لدوا دیا۔ اسی سے لفظ جہیز ہے جو کہ ہمارے ہاں یہ اصطلاح معمول ہے، اور جب گھر سے بچی رخصت ہوتی ہے تو پھر اس کو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے۔ جہیز کی یہ اصطلاح جس معنی میں آج ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، اس کا کوئی ذکر قرآن یا حدیث میں اس حوالے سے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ جہیز کا دینا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر لا علمی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی جہیز دیا تھا، اور انہیں کھجور کا بستر بھی دیا تھا، مشکیزہ بھی دیا تھا، چکی بھی دی تھی، یعنی جو بھی گھر میں استعمال کی چیزیں جہیز کے طور پر دی تھیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جہیز کا دینا مسنون ہے، وہ یہ باتیں ناظرین لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، ورنہ علماء اکرام نے، مثال کے طور پر مولانا محمد منظور نعمانی ہندوستان کے بڑے جید عالم دین تھے، انہوں نے معارف الحدیث کے نام سے حدیث مبارکہ کے مجموعے مرتب کیے، تو وہ اس میں معاشرتی جو بھی ہدایات اسلام کی ہیں ان کے ذیل میں حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل پورا واقعہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ بیٹا نکاح تو کر رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک زرہ ہی ہے کہ جو میں جنگ میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ فی الحال اسی کو بیچ دو، تو وہ زرہ ان کی فروخت کی گئی، اور فروخت سے جو قیمت حاصل ہوئی اس قیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضروریات زندگی کا سامان خریدا۔ تو یہ جہیز، اس کی کوئی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ شادی میں اصل خوشی کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے۔ کیوں؟ لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ایک فرد آ رہا ہے۔ لڑکی والوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے ایک سکون کا موقع تو ہوتا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی اور بچی اپنے گھر پہ چلی گئی، لیکن جب بچی گھر سے جاتی ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ والدہ تو خاص طور پر بہت رو رہی ہوتی ہے، اور بڑے اندیشے ہوتے ہیں کہ نئے گھر میں نہ جانے آگے کے معاملات کیسے چلیں گے، شوہر سے موافقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسی طریقے پر ساس کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا۔ تو اصل تو خوشی ہوتی ہے لڑکے کی۔ اسی لیے اسلام نے شادی کے موقع پر لڑکی والوں پر ایک پائی کے خرچے کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ سارے کا سارا خرچہ اس موقع پر کس نے کرنا ہے؟ وہ لڑکے کو کرنا ہے، مہر لڑکے کو دینا ہے، ولیمے کی دعوت لڑکے کو کرنی ہے، اسی طریقے پر اس کا گھر ہے۔ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ گھر تو لڑکے کا ہو، لیکن اس گھر میں جو ہے وہ ضروریات زندگی، فرنیچر اور فریج اور واشنگ مشین اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان وہ لڑکی لے کر آئے۔ یہ تو لڑکے کے لیے شرم کا ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن رفتہ رفتہ ایسی معیوب باتیں بھی رواج پا گئیں اور انہیں برا تک نہیں سمجھا جاتا۔ تو ضروریات زندگی
لڑکے کو فراہم کرنی ہے، لڑکی کو فراہم نہیں کرنی۔ فرمایا ولما جہزہم بجہازہم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیار کر دیا ان کا سامان اور ان کا راشن اونٹوں کے اوپر لاد دیا گیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آئندہ جب تم آنا نا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا اپنے والد کے پاس سے۔ فی الحال تو وہ موجود نہیں ہے، میں نے تمہاری بات پہ یقین کر لیا ہے، لیکن آئندہ میں تمہیں راشن تب دوں گا جب کہ وہ بھی ساتھ آئے گا۔ محترم ناظرین، ابھی ایک وقفہ ہے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں اس وقت ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی راشن لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا راشن اپنے نگرانی میں سواریوں کے اوپر لدوا دیا اور اس کے بعد ان سے کہا قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہ دیکھنا جب تم آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے والد صاحب کے پاس سے لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کے مطابق راشن دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ والد صاحب تمہارے ٹھیک ہے بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، میں ان کو لانے کا مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن تم نے آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ واقعی تم لوگ 10 نہیں بلکہ 11 بھائی ہو، اور تبھی پھر میں تمہیں 11 بھائیوں کے لیے راشن دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہیں آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس کوئی راشن نہیں، میں پھر تمہیں راشن کی فراہمی روک دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے پاس مت آنا۔ یہ سخت انداز اختیار کیا کہ پھر تمہیں راشن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم عنقریب اپنے والد کو اس حوالے سے آمادہ کر لیں گے کہ وہ چھوٹے بھائی بنیامین کو، جسے وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے سے جدا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک یقیناً ہم ایسا کر لیں گے، ہم امید ہے کہ ہم آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور عمدہ فراست کا مظاہرہ کیا، حسن تدبیر کی۔ آپ نے کیا کیا؟ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، انہوں نے اپنے خادموں سے جو کہ راشن کو ناپ کر اونٹوں پر لاد رہے تھے، ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ جو انہوں نے قیمت دی ہے اس راشن کی وہ ان کے تھیلوں میں ڈال دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس قیمت کو جب تھیلے کھولیں اور پہچان لیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون، اور امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اس کی یا تو شکل یہ ہوگی وہ سمجھیں گے کہ بھئی غلطی سے قیمت بھی واپس آ گئی ہے تو وہ امانت سمجھ کر اس قیمت کو لوٹانے کے لیے آئیں گے، اور یا پھر وہ خوش ہوں گے کہ دیکھیے کتنا اچھا سودا ہے کہ ہمیں راشن بھی دے دیا گیا اور ہم سے قیمت بھی نہیں لی گئی، ہمیں قیمت بھی لوٹا دی گئی۔ تو ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا ہو اور اپنے پاس سے اپنے بھائیوں کے راشن کی قیمت ادا کر دی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے انہیں کچھ ثوابدیدی اختیار بھی دیا ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو بغیر قیمت کے بھی غلہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے فراست سے 2 کام کیے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائیوں کو سختی سے ڈرا دیا کہ اگر آئندہ تم چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تمہیں راشن نہیں ملے گا، اور دوسری طرف آپ نے ان کی ادا کردہ قیمت کو واپس کر کے ایسی سبیل پیدا کر لی کہ وہ اب ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور بھائی واپس کنعان پہنچ کر اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا فلما رجعوا الی ابیہ، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ لوٹ کر گئے اپنے والد کے پاس، قالو، تو جاتے ہی کیا کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے راشن کو فراہم کرنا، فارسل معنا اخانا،
تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے نقتل، تاکہ ہم راشن لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اب یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں سے بات سامنے آئی کہ اگر کوئی کام کروانا ہو تو پھر کوئی ملنے والی کامیابی کے بجائے بہتر ہے کہ کوئی آنے والے خدشے سے آگاہ کیا جائے۔ انسان خدشوں سے بہت ڈرتا ہے، تو بھائیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ خوشخبری نہیں سنائی پہلے کہ ہمیں راشن مل گیا ہے، اور ہم 11 بھائیوں کی فیملیز کے لیے بھی مل گیا ہے، آپ کے لیے بھی مل گیا ہے، بلکہ جاتے ہی اپنے ایک خدشے کا اظہار کر دیا، ایک ہنگامی صورت کا اظہار کر دیا، تاکہ اس کے حوالے سے کچھ صورتحال کی نزاکت کا احساس والد صاحب کو ہو، اور وہ پھر چھوٹے بھائی بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر تیار ہوں۔ تو جب بھی کوئی بہت ضروری کام کروانا ہو تو اس میں پھر خدشات کا بیان اس کو اولین ترجیح دی جائے گی، بجائے اس کے کہ اگر وہ کامیابی ملی ہے تو اس کا ذکر کیا جائے، تاکہ خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیش نظر پھر جو کام مطلوب ہے اس کی طرف کام کرنے والا یا کام کی اجازت دینے والا وہ مائل ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی یہ بات سنی کہ اب ان کو وہ اپنے ساتھ آئندہ جب بھی جائیں گے راشن لینے کے لیے تو وہ بنیامین کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر کیا جواب دیا؟ قال هل آمنکم علیہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم پر اعتماد کروں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اسی طرح سے جیسے کہ میں نے تم پر اس سے پہلے اعتماد کیا تھا بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا انا لہ لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد تم نے آ کے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جھوٹ کی ایسی خباثت ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص سے جھوٹ کا تجربہ ہو جائے تو پھر آئندہ بھی اس کی باتوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ تو گویا والد محترم کو اپنے، جیسے کہ میں نے تم پر پہلے اعتماد کیا تھا، جبکہ اس کے بھائی کے بارے میں تم بڑے دعوے کر کے اس کو لے گئے تھے، اور پھر رات کو اگر تمہیں مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، فاللہ خیر حافظا، اور تم کیا حفاظت کرو گے میرے چھوٹے بیٹے کی، بس اللہ ہی ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اولاد کوئی والد کی نافرمانی کرے یا اولاد کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، تب بھی اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، ورنہ اپنے بھائی کو لے جانا اور اسے والد سے دور کر دینا اور پھر آ کر جھوٹ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام قطع تعلق کر سکتے تھے اپنے بیٹوں سے، لیکن نہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تم سے، ابھی بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے حضور بخشش مانگو اور اس سے رحم کی بھیک مانگو، وہ واقعی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا سامان کھولا، اپنے تھیلوں کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے قیمت دی تھی راشن کی، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ انہیں لوٹا دی گئی ہے، اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ ارادے سے جان بوجھ کر لوٹائی گئی ہے، غلطی سے نہیں آ گئی۔ قالوا یا ابانا، اب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے، بتائیے، یہ تو کتنا نفع کا سودا ہے کہ راشن بھی مل گیا اور ہماری قیمت بھی لوٹا دی گئی۔ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، دیکھیے یہ ہے وہ قیمت ہماری جو ہم نے دی تھی راشن کے لیے، یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، لہذا اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح سے راشن لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور بھائی کے لیے
ایک اضافی جو راشن ملتا ہے ہم وہ راشن اب بھی لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ راشن کا ملنا بہت ہی آسان ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کی تدبیر کامیاب ہو گئی، اور جو انہوں نے قیمت واپس کی تھی اب اس کی وجہ سے والد بھی اس طرف مائل ہوئے کہ واقعی جو شخص بھی مصر میں موجود ہے اور غلہ تقسیم کر رہا ہے اس کی خاص نظر عنایت ہے ہمارے خاندان پر کہ اس نے ہمیں خاندان کے ہر کنبے کے لیے راشن بھی دیا ہے، اور جو ہم نے قیمت اس کے لیے ادا کی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی ہے۔ تو لہٰذا اب والد صاحب بھی، یعقوب علیہ السلام بھی اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ وہ بنیامین یعنی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجیں۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے سامنے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ عہد پیش کرو لا تاتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، اسے چھوڑ کر نہیں آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم سب کو ہی کو گھیر لیا جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ تم پر اجتماعی طور پر کوئی آفت آ جائے تو ظاہری بات ہے میں اس کے استثناء تو رکھتا ہوں۔ یہ بھی اصل میں بہت اہم بات ہے کہ کسی کو عہد کا پابند کرتے ہوئے بہرحال اگر کوئی استثناء کا امکان ہے تو پھر وہ بتا دینا چاہیے اور اس حوالے سے گنجائش دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بنیامین کو یہاں تک کہ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو اللہ کو گواہ بنا کر کہ تم ضرور اس کو لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ فلما اتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنا عہد پیش کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ عہد ہوا اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اہم مضمون ہے، انشاءاللہ اسے ہم اگلی مجلس میں جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔